سندھ میں لاک ڈاؤن کا 15واں روز، کئی شہروں میں سیکیورٹی فورسز تعینات، کراچی کی اہم شاہراہوں پر پولیس کے ناکے، پنجاب میں لاک ڈاؤن برقرار، شہریوں کو گھروں تک محدود رکھنے کے لیے سخت حفاظتی اقدامات، کے پی اور بلوچستان میں بھی حفاظتی تدابیر، 14 اپریل کے بعد بندشیں بڑھیں گی یا کم ہوں گی، ابھی نہیں بتا سکتے، وفاقی وزیر اسد عمر کا بیان۔ جو ہم نے ابھی تک جائزہ لیا ہے اس جائزے کے مطابق اچھی خبر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے میں یا اس میں کمی کرنے کے اندر ہمیں کامیابی ہو رہی ہے۔ کورونا وائرس کے معاملات کا جائزہ، مانیٹرنگ کے لیے بنائی گئی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اجلاس کی صدارت کریں گے۔ 25 رکنی کمیٹی میں قومی اسمبلی سے 12 اور سینٹ کے 13 اراکین شامل ہیں۔ سعودی عرب میں 34 اموات، 2000 سے زائد متاثر، کئی شہروں میں کرفیو نافذ۔ متحدہ عرب امارات میں مزید 294 کیسز، کل تعداد 1700 تک پہنچ گئی۔ 10 جاں بحق، اماراتی حکام نے لاک ڈاؤن مزید سخت کر دیا۔ ایرانی حکومت کا کورونا کے سبب عائد پابندیوں میں نرمی کا عندیہ، 11 اپریل سے کم خطرے والی کاروباری سرگرمیاں بحال کر دی جائیں گی، صدر حسن روحانی کا اعلان۔ اقوام متحدہ کی عالمی سطح پر مسلح جنگیں بند کرنے اور کورونا کے خلاف متحد ہونے کی اپیل۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کہتے ہیں دنیا کو کورونا کے مشترکہ دشمن کا سامنا ہے، مہلک وائرس نسل، قومیت اور مذہب کی پرواہ نہیں کرتا، سب پر حملہ کرتا ہے۔ جنگ کرنے والوں سے کہتا ہوں کہ دشمنیاں ختم کرو، یہ مسلح جنگوں کا لاک ڈاؤن کرنے کا وقت ہے۔ لاک ڈاؤن میں پنجاب حکومت کا معیشت چلانے کا اقدام، صنعتیں کھولنے کے احکامات جاری کیے تو فیصل آباد کے تاجروں نے فیصلہ مسترد کر دیا۔ صنعت کار کہتے ہیں مارکیٹیں کھولے بغیر انڈسٹری چلانا ممکن نہیں۔ ایک دم سے شٹ ڈاؤن ہو گیا، بازار پہلے بند ہو گئے، صنعتیں بعد میں بند ہوئیں، اور اس سے یہ ایفیکٹ آیا کہ لوگوں کے پاس جو بھی پیسہ تھا اگر تو وہ کسی سے لینا تھا تو وہ ڈیبٹ بلاک لگ گئے۔ یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جب مارکیٹ کھلے گی اس کے بعد کوئی 1 ویک بعد جو ہے وہ انڈسٹری چلے گی۔ ادھر سیالکوٹ چیمبر آف کامرس نے بھی تحفظات کا اظہار کر دیا۔ تاجروں کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام خط لکھ دیا گیا جس میں کہا گیا کہ فیکٹریاں کھولنے سے پہلے نہ مشاورت کی گئی نہ ہی رائے لی گئی۔ بدقسمتی سے حکومتی احکامات نے غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی۔ چند کی بجائے تمام فیکٹریوں کو کھولنے کی اجازت دی جائے تاکہ آرڈرز پورے کیے جا سکیں، ورنہ تمام فیکٹریوں کو لاک ڈاؤن میں رکھا جائے۔ عثمان بزدار تبدیلی کا نام، عثمان بزدار آپ کے چیف منسٹر، یہ چیف منسٹر سادہ آدمی ہے، مجھے لگتا ہے یہاں بھی انشاءاللہ ہمارا وسیم اکرم نکلنے والا ہے۔ عمران خان لاہور گورنر ہاؤس میں تقریب سے خطاب کرنے آئے تو ایک بار پھر وزیر اعلیٰ پنجاب کی تعریف کی۔ میں عثمان بزدار آپ کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ بڑی اچھی رپورٹس آ رہی ہیں پنجاب میں کہ بڑے آرگنائز طریقے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم تو وسیم اکرم پلس کی تعریف کرتے ہی رہتے ہیں، مگر عمران خان نے کبھی وزیر اعلیٰ سندھ کی تعریف نہیں کی۔ پیپلز پارٹی اکثر اس کا شکوہ کرتی رہی ہے۔ سما سے گفتگو میں سعید غنی نے کہا شاباش ملے نہ ملے اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ہم سب اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں اور ہمارے ذمہ جو کام ہے عوام کی خدمت کا ہم وہ کر رہے ہیں۔ اگر وزیر اعظم صاحب تعریف نہیں کرتے ہیں، بزدار صاحب کی کرتے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے۔ سعید غنی کا مزید کہنا تھا سندھ حکومت اپنی ذمہ داری ادا کر رہی ہے، کون کتنا کام کر رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے۔ پنجاب میں ابھی گندم کٹائی میں ہے کچھ دیر۔ کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے اشیاء خورنوش کی نقل و حرکت بھی ہے متاثر۔ رہی صحیح کسر پوری کر دی ہے۔ سندھ حکومت نے پرمٹ جاری کیے جانے کے باوجود بھی گندم کے ٹرک پنجاب آنے نہیں دیے جا رہے۔ سندھ فوڈ ڈپارٹمنٹ نے لاڑکانہ ڈویژن سے ویٹ لفٹنگ کے لیے پرمٹس کا اجرا کیا، اور جو پرمٹس کے اجرا کے بعد جب گاڑیاں لوڈ ہو کے نکلی تو راستے میں جو چیک پوسٹ ہیں انہوں نے اس مال کو روک لیا کہ اگر یہ ترسیل بحال نہ ہوئی تو جو اس ٹائم پہ کھچاؤ ہے مارکیٹ کا یہ پرولونگ کرے گا اس ٹائم تک جب تک پنجاب کی گندم نہیں آئے گی۔
दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने सूबे में गंदम की खरीदारी के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। इस सिलसिले में निगरानी के लिए वजीरों और मुशीरों की ड्यूटियां भी लगाई गई हैं। वज़रा को अलग अलग जिला तफवीज किए जाने से मुतल्लिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस वर्ष पंजाब में गंदम की 1,80,00,000 टन पैदावार मुतवक्को है, जिसमें से 45 लाख टन की खरीदारी सरकारी तौर पर की जाएगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। हैदराबाद के काबिल नौजवान का कारनामा, शहरियों को कोरोना के वार से बचाने के लिए एंटी बैक्टीरियल शावर बना लिया। जरासीम को शावर से गुजरकर जाने वालों को किसी भी सैनिटाइजर के इस्तेमाल की जरूरत नहीं। आजमाइशी तौर पर तैयार किए गए शावर को मस्जिद में लगाया गया है। जो लोग सैनिटाइजर और ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते, जैसे गरीब लोग हैं, बहुत सारे हैं जो नहीं यूज़ कर सकते, नहीं परचेज कर सकते, तो उनके लिए ये है कि जहाँ पे ये बोझ लगे हो वहाँ से ये गुजर जाए, तो ये है कि आपका सेफ्टी हो सकती है। शावर की तैयारी में प्लास्टिक के पाइप और लोहा इस्तेमाल किया गया है। शावर को बिजली से चार्ज करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन, अगर गलियों में अगर लग जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। शहरियों का कहना है एंटी बैक्टीरियल शावर शहर के अवामी मकामात पर लगाकर सबको हर तरह के वायरस से महफूज रखा जा सकता है। कैमरामैन कामरान खान के साथ पवन कुमार, समा, हैदराबाद। पीटीआई कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी समाज सामने ले आया। अरकान का कोरोना इमदादी रकम पार्टी के लोगों को देने का इसरार। इमरान खान बोले खिदमत में सियासी और जाती फायदा ना सोचें। वजीर आजम इमरान खान की सदारत में मुनक्किदा इजलास में अरकान ने राय दे दी कि इमदादी रकम पार्टी के मुंतखब लोगों को दी जाए। टाइगर फोर्स को भी इतना इख्तियार ना दिया जाए कि ये लोगों को तंग करना शुरू कर दे। इमरान खान ने कहा कि रकम पार्टी अरकान के हवाले नहीं की जा सकती। कोरोना इमदाद एक खिदमत है, जो मेरिट पर हुई तो उसमें बरकत पड़ेगी। उन्होंने टाइगर फोर्स का किरदार महदूद करने पर इत्तफाक किया। इजलास में फैसला किया गया कि सैफुल्लाह नियाजी की सरबराही में कायम कमेटी टाइगर फोर्स का किरदार तय करेगी। टाइगर फोर्स इमदाद तकसीम करेगी, जबकि दीगर फैसलों की मजाज जिलाई कमेटी होगी।